بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم، احسان اور انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک کی ساعتیں نصیب فرمائی ہیں۔ رمضان المبارک کی اس بنیاد پر بے انتہا اہمیت ہے اور اس کی عظمت ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مہینہ ہونے کی وجہ سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس مہینہ سے خصوصی فضل و کرم کی وجہ سے ایک ایک چیز کی قدر و قیمت بڑھ جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بندہ رمضان المبارک کے دن میں بھوکا اور پیاسا رہتا ہے۔ عام دنوں میں بھی بہت مرتبہ آدمی بھوک اور پیاس میں مبتلا ہو جاتا ہے، کسی مشغولیت کی وجہ سے، کسی کام کی وجہ سے۔ بہت مرتبہ دن بھر آدمی نہیں کھاتا ہے، کئی وقت کا آدمی کسی مشغولیت کی وجہ سے فاقہ کر لیتا ہے۔ لیکن جب نیت کر کے ارادہ بنا کہ اللہ کے لیے اس مہینے میں آدمی بھوک پیاس اور اپنے خواہشات کو چھوڑتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اپنے ان بندوں پر فخر کرتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے وَيُبَاهِي بِكُمْ مَلَائِكَتَهُ فَأَرُوا اللَّهَ مِنْ أَنفُسِكُمْ خَيْرًا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے فرشتوں پر فخر کرتے ہیں، اپنے بندوں کو دکھاتے ہیں فرشتوں کو کہ دیکھو فرشتوں میرے ان بندوں کو کہ انہوں نے نہ مجھے دیکھا ہے، نہ میری جنت کو دیکھا ہے، نہ جہنم کو دیکھا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کا حال دیکھو کہ بھوک کی وجہ سے اس کے پیٹ کمر سے لگ رہے ہیں، پیاس کی شدت کی وجہ سے ان کے ہونٹوں پر پیپریاں ہیں، ان کے ہونٹ خشک ہو رہے ہیں۔ دیکھو انہوں نے کیسی مشقتیں برداشت کر رکھی ہیں۔ صرف اللہ تبارک و تعالی کے نام اور اللہ تبارک و تعالی کی نسبت کا لحاظ کر کے بندہ روزہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اتنے خوش ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَرُوا اللَّهَ مِنْ أَنفُسِكُمْ خَيْرًا کہ اللہ تبارک و تعالی جب اپنے بندوں پر فخر کرتے ہیں، اپنے بندوں کو فرشتوں کے سامنے میں پیش کرتے ہیں، فرشتوں کو دکھاتے ہیں، تو اے اللہ کے بندو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوب سے خوب بھلائی دکھاؤ، اس مبارک مہینے کو خوب سے خوب نیکیوں میں گزارو، خوب سے خوب عبادت میں گزارو۔ میرے بزرگوں، آپ غور کیجئے کہ ہم عام دن میں بھی کھاتے پیتے ہیں اور رمضان المبارک میں کھانے کی ترتیب بدل جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ رمضان المبارک میں بندہ نہیں کھاتا ہے، بلکہ حدیث شریف میں ہے وَيُزَادُ فِي رِزْقُ الْمُؤْمِنِ کہ ایمان والے کی روزی بڑھا دی جاتی ہے۔ اور اگر حساب لے آدمی، جائزہ لے، تو رمضان المبارک کی راتوں میں افطار سے لے کر سحری تک عام دنوں کے مقابلے میں آدمی زیادہ ہی کھانا کھا لیتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ ترتیب بدل جاتی ہے۔ عام دنوں میں ہم صبح سے کھانا شروع کرتے ہیں، دوپہر میں کھاتے ہیں، رات میں کھاتے ہیں، اور رمضان المبارک میں دن کے بجائے ہم مغرب کے وقت سے افطار کے وقت سے صبح تک سحر تک کھاتے ہیں۔ کھانے کی اس ترتیب کے بدلنے میں بندہ جب اللہ کے لیے اس ترتیب کو بدلتا ہے، اپنے نظام میں تبدیلی لاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا خوش ہوتے ہیں کہ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ ملائکتہ یصلون علی المتسحرین کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے، اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے
سحری کرنے والوں پر رحمت نازل کرتے ہیں۔ بندہ سحری کھا رہا ہے، سحری کھانے سے ہمارے پیٹ بھریں گے، ہماری پیاس بجھے گی اور ہمارے جسم کے لیے بے انتہا فائدے ہیں، لیکن ہم اس سحری کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کھا رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا خوش ہوتے ہیں کہ اللہ ہمارے اوپر رحمت نازل کرتے ہیں اور اللہ کے فرشتے نزول رحمت کے لیے دعا کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سحری برکت کا کھانا ہے، تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کھایا کرو اس لیے کہ سحری میں برکت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بعض مرتبہ بعض صحابہ کو سحری کے وقت حاضری کے موقع پر آپ نے بلایا تو آپ نے کہا کہ آؤ برکت کا کھانا کھا لو، تو آپ سحری کے کھانے کو برکت کا کھانا فرماتے تھے۔ یہ برکت اس میں کیوں آئی ہے؟ یہ اسی بندگی کی شان کی وجہ سے آئی ہے کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اپنے نظام زندگی کو بدلا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں ہم سحری کھا رہے ہیں، تو سحری کو اتنا اونچا مقام مل گیا۔ افطار ہم کرتے ہیں بھوک پیاس کی شدت کے بعد، اب وقت آتا ہے کہ ہم روزہ کو کھول لیں، افطار کریں۔ افطار کی اتنی اہمیت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افطار میں جلدی کرو، یعنی اگر وقت ہو جائے افطار کا تو بلا وجہ آدمی تاخیر نہیں کرے۔ اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ جب تک میری امت افطار میں جلدی کرتی رہے گی تو خیر پر رہے گی، بھلائی پر رہے گی۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال میں لکھا ہے کہ حدیث شریف میں ہے کہ سحری کے افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ ایک کھانا ہے، کھانے کا انتظار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بندہ افطار کر رہا ہے۔ اب اس افطار کی عظمت یہ ہو گئی کہ اللہ کے لیے بندہ اب افطار کرے گا، عین افطار کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو بندہ مانگے گا اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو عطا فرمائیں گے۔ یہ اس مہینے کی برکت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی نسبت کی وجہ سے ہمیں رمضان المبارک کے افطار کے وقت غفلت میں افطار کرنے کے بجائے اپنی زندگی کی ضروریات میں دنیا اور آخرت کے نظام میں سے کچھ خاص ایسی ضرورتوں کو روزانہ ذہن میں رکھنا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا چاہیے۔ اس مبارک مہینے کی اتنی اہمیت اور عظمت ہے کہ اگر آدمی بلا عذر بلا وجہ ایک روزہ بھی چھوڑ دے، نہ کوئی بیماری ہے نہ کوئی ایسا سفر ہے جس میں آدمی روزہ کو چھوڑ سکے، شرعی طور پر بغیر کسی عذر کے اگر آدمی نے رمضان المبارک کے کسی ایک روزہ کو چھوڑ دیا تو وہ سال بھر بھی روزہ رکھے گا تو اس کی وہ برکت اور تلافی نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے رمضان المبارک کے ان دنوں کی خوب سے خوب قدر کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ مبارک مہینہ ہم سب کے اوپر سایہ فگن ہے، اپنی رحمتوں کے ساتھ، اپنی برکتوں کے ساتھ۔ اس مبارک مہینے کا ایک ایک لمحہ انتہائی قیمتی ہے، ایک ایک گھڑی انتہائی قیمتی ہے، اس لیے بالکل ہم چوکنا رہیں، ہوشیار رہیں کہ کوئی لمحہ غفلت میں نہیں گزرے، کوئی گھڑی ہم سے ضائع نہیں جائے، الا یہ کہ ہم اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کر رہے ہوں، اللہ کا ذکر کر رہے ہوں، یا نہیں تو اپنے آپ کو گناہوں سے بچا رہے ہوں، فضول کاموں سے بچا رہے ہوں، اور مکمل طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان دن اور ان راتوں کی قدر کر رہے ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو، مجھے بھی اور آپ کو بھی، اس مبارک مہینے کی مکمل عظمت اور احترام کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔